بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایمان، اس کی حقیقت اور ثمرات پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے شروط لا الہ الا اللہ۔ یہ بات مسلم ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن یہ شرطیں جن کا اس وقت ذکر کیا جا رہا ہے اس کنجی کے دندان ہیں۔ ان شرطوں کے بغیر اس کلمے کے اثرات اور اس کے ثمرات ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بہت اہم بات ہے کہ ان تمام شرطوں کو اچھی طرح سے سمجھا جائے اور اس کی روشنی میں اس کلمے کو اپنایا جائے۔ سب سے پہلی شرط علم ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ یہ بلا سمجھے صرف زبان سے دہرانے والا کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات اسی وقت ظاہر ہوتے ہیں جب اس کے بارے میں، اس کے مفہوم کے بارے میں اور اس کے تقاضوں کے بارے میں ایسا علم ہو جو اس کی حقیقت کو دل و دماغ کے اندر راسخ کر دے۔ اس کلمے کا مفہوم ایک طرف اس بات کی نفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور دوسری طرف اس بات کا اس میں اس بات ہے کہ عبادت کی مستحق صرف وہی ذات ہے، پرستش اسی کی ہونی چاہیے، اطاعت اسی کی ہونی چاہیے۔ اس کلمے کا مفہوم اور اس کے تقاضے اتنے وسیع ہیں کہ جو پوری انسانی زندگی کو حاوی ہے۔ اس لیے اس کلمے کے مفہوم کو سمجھنا اور اس مفہوم کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ جان لو، اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے، الوہیت اسی کے لیے ہے، پرستش کا مستحق وہی ہے۔ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ توحید تین چیزوں پر مشتمل ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کائنات کا رب سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ ہی کو اس کائنات کا خالق سمجھا جائے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، رزق کی کنجی اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان کو پہنچانے والا وہی ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے جس کا عام طور سے مشرکین بھی اقرار کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کس نے کی تو یہ اقرار کریں گے کہ اللہ نے کی۔ توحید ربوبیت عام طور سے لوگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ توحید الوہیت کا ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کی پرستش کی جائے، غیر مشروط انکنڈیشنل اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی جائے۔ یہ الوہیت اور عبادت یہی وہ مسئلہ ہے جہاں رسولوں میں اور ان کے مخاطبین میں، ان کے قوم کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا تھا۔ توحید ربوبیت کو ماننے کے باوجود توحید الوہیت میں لوگ اختلاف کرتے تھے۔
اللہ کے ساتھ بہت سارے معبودان باطل کو پرستش کے لیے منتخب کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو اصل جو اختلاف انبیاء میں اور ان کی قوم کے لوگوں میں ہوتا تھا وہ توحید الوہیت کے سلسلے میں ہوتا تھا۔ تمام انبیاء کی دعوت میں بہت نمایاں طور سے یہ بات شامل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی پالنہار ہے، تو عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ صرف عبادت کی بات نہیں ہے بلکہ عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اس پر اس میں زور دیا گیا ہے۔ توحید میں تیسری چیز توحید الاسماء والصفات ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات علیہ ہیں۔ قرآن میں ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام اسماء کو، اسماء حسنہ کو اللہ کے لیے مانا جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، اس سے جو نسبت ہماری قائم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس پر غور کیا جائے، تمام صفات کو تسلیم کیا جائے جن کا ذکر قرآن میں اور سنت میں ہے۔ نہ تو کسی صفت کا انکار کیا جائے، نہ کسی صفت کی تعویل کی جائے۔ جس طریقے سے اللہ کے اسماء اور صفات کا تذکرہ ہے قرآن اور سنت میں، اسی طرح سے اس پر ایمان رکھا جائے۔ تو یہ اس کلمے کی پہلی شرط ہے کہ اس کے مفہوم کا علم ہو، اس کے تقاضوں کا علم ہو، اچھی طرح سے سمجھا جائے کہ ہم جو اقرار کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے معنی اور اس کے مفاہیم پر پورا یقین ہو، یقین کامل کے ساتھ اس کلمے کو اختیار کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے، اس کا اقرار کیا جائے، اور شک اور شبہ ذرہ برابر بھی اس میں شامل نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن تو حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مال سے، اپنی جان سے، یہی لوگ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ ثم لم یرتابوا، یقین ہونا چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کلمے کی یہ دوسری شرط ہے۔ اور اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس کلمے کے تقاضوں کو اور اس کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور اس کو قبول کیا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کیا جائے۔ یہ کوئی بے جان کلمہ نہیں ہے کہ جس کو زبان سے ادا کر دیا اور ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ ایک ایسا کلمہ ہے جو پوری زندگی چاہتا ہے، اور پوری زندگی اس کلمے کے تقاضے کے مطابق بسر ہونی چاہیے۔ یہ اس کلمے کا بہت ابھرا ہوا تقاضا ہے۔ اس لیے اس کلمے کے اقرار کے بعد اس کے تقاضوں کو قبول کرنا، کو تسلیم کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جو شخص اس کلمے کا اقرار کرے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈھالے، اس کے مطالبات کو قبول نہ کرے، تو وہ اس کلمے کی شرطوں کی تکمیل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ تیسری شرط ہے جو اس کلمے کے تقاضوں کو قبول کرنے سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جو ہدایت لے کر کے آیا ہوں اس کی مثال ایک بارش جیسی ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو مختلف طرح کی زمینوں پر بارش نازل ہوتی ہے۔ ایک تو وہ زمین ہوتی ہے جو زرخیز ہوتی ہے، پانی کو جذب کرتی ہے، پھر وہاں ہریالی ہوتی ہے، شادابی ہوتی ہے، اور خلق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔
دوسری زمین وہ ہوتی ہے جو بنجر ہے لیکن وہ پانی کو روکتی ہے اور اس سے انسان اور مویشی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسری زمین وہ ہوتی ہے جو بالکل سپاٹ، نہ تو پانی کو جذب کرتی ہے نہ پانی کو روک پاتی ہے، اکٹھا کر پاتی ہے، تو بارش اس کے لیے بے فیض ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں جو ہدایت لے کر کے آیا ہوں اس کی مثال بارش جیسی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں کہ دل و دماغ میں وہ چیز اترتی ہے اور پھر ان کی زندگی میں اعمال صالحہ کی بہار آ جاتی ہے، اور ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، وہ جیسے پہلے تھے اسی طریقے سے بعد میں بھی رہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام، سنتے تھے جن کو غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، یہ دین کی بنیاد ہے۔ جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام، جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبرائیل، ہر جمعہ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ میرج اور ڈیورس، solution or problem, joint family system, heaven or hell, big fat issues have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر آپ کا استقبال ہے۔ کلمہ طیبہ کی چوتھی شرط اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل سر افگندگی ہے، پورے طور سے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی ہے سر کو جھکا دینا، سر اطاعت کو تسلیم کر دینا، سر اطاعت کو خم کر دینا، مکمل اللہ کی ذات کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، جھک جاؤ اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ نیکوکار ہو۔ تو اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور سے اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ،
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ نہیں، تیرے رب کی قسم، ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے معاملات میں تم کو حکم نہ بنائیں اور تمہارے فیصلے کو بالکلیہ تسلیم نہ کر لیں، مکمل طور سے اپنے آپ کو حوالے نہ کر دیں۔ تو یہ اس کلمے کی ایک اہم شرط ہے۔ اس کی 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ اقرار ہو جو دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا ہو، اقرار صادق ہو، ایسا اقرار جس کا تعلق صرف زبان سے نہ ہو، بلکہ ایسا اقرار جو کہ دل کے یقین سے ابھرا ہوا ہو اور دل کے یقین سے نکلا ہوا ہو۔ اگر دل کے اندر یقین نہیں ہے اور زبان سے اس کلمے کا اقرار ہے تو یہ نفاق ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ خود اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس کلمے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایسا اقرار ہو جس کے پیچھے دل کا اطمینان ہو، اطمینان قلب ہو، یقین کامل ہو، دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی بات ہو۔ اس کی 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس کلمے کو اختیار کیا جائے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اخلاص کے بغیر، للہیت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کلمے کا اعلان اور اس کا اقرار اخلاص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے سوا کوئی محرک نہیں ہونا چاہیے، کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے اور کوئی باعث نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک مکمل اخلاص نہ ہو، نیتوں کے اندر خلوص نہ ہو، اس وقت تک اعمال کی قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار اور اس کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ نیت اگر صحیح ہے تو وہ عمل مقبول ہوگا، اور نیت اگر صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ جتنے اعمال ہیں، جو بھی عبادات ہیں شریعت میں جو انجام دی جاتی ہیں، ان کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ 2 شرطوں کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ پہلی شرط ہے اخلاص نیت، للہیت، صرف اللہ کو خوش کرنا، یہ پیش نظر ہونا چاہیے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو عبادت بھی انجام دی جائے وہ شریعت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اخلاص نیت اور شریعت کی موافقت، اتباع سنت، یہ دونوں چیزیں شرط ہیں، اس کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ نماز اہم ترین عبادت ہے، لیکن اگر نماز دکھانے کے لیے پڑھی جائے، اللہ کی رضا کے لیے نہ پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نماز اس طرح سے پڑھی جائے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح سے تمام عبادتوں کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، اخلاص نیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا، سنت کا اتباع۔ تو اخلاص اس کلمے کی اہم شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اور 7ویں اور آخری شرط اس کے لیے محبت ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اور اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان سے محبت۔ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اقرار کے بعد ہماری محبت اسی کے مطابق ہو،
اسی کی روشنی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ کسی انسان سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری خصلت یہ ہے کہ کفر کی طرف پلٹنا اسی طرح سے ناپسند کرے جس طریقے سے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ محبت اس کلمے کا تقاضا ہے۔ یہ کلمہ جب دل کے اندر اترتا ہے تو پھر انسان کے ذہن و دماغ پر اسی کا اثر ہوتا ہے۔ اب اس کا جو سوچنے کا انداز ہے، اس کے جو تعلقات کی نوعیت ہے، وہ اسی کی روشنی میں ہوتی ہے۔ تمام چیزیں اسے محبوب ہوتی ہیں جو اللہ کو محبوب، اور ان تمام چیزوں سے وہ نفرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ امام ابن قیم کا بڑا مشہور قصیدہ ہے جو قصیدہ نونیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس قصیدے میں وہ فرماتے ہیں شرط المحبت ان توافق من تحب علی محبتہ بلا عصیانی، محبت کی شرط یہ ہے کہ تم جس سے محبت کر رہے ہو، جو تمہارا محبوب ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی مت کرو، اس کے احکام سے سرتابی مت کرو۔ اتحب اعداء الحبیب وتدعی حبا لہ ما ذاک فی امکانی، تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایک طرف تو محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسری طرف محبوب کا جو دشمن ہے اس سے تم محبت کرتے ہو، اس سے تم تعلق رکھتے ہو۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر رسول سے محبت ہے تو رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر دین سے محبت ہے تو دین کے مخالفین سے محبت نہیں ہو سکتی۔ عام انسانی تعلقات ہو سکتے ہیں لیکن قلبی تعلق، محبت اور ولایت وہ اسی دین کے تابع ہوگی۔ تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہو، اور جو اللہ کا مبغوض ہے وہ ہمارا مبغوض ہو۔ وَقَذَا تُعَادِي جَاهِدًا أَحْبَابَهُ أَيْنَ الْمَحَبَّةُ يَا أَخَ الشَّيْطَانِ، فرماتے ہیں کہ تمہارا حال یہ ہے کہ اس کلمے کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تم اللہ کے دشمنوں سے محبت کرتے ہو۔ یہ بات کس طرح سے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ لیس العبادۃ غیر توحید المحبہ ما خضوع القلب والارکان، فرماتے ہیں کہ عبادت تو اسی بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجہ میں محبت کی جائے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ۔ عبادت کی اصل یہی ہے، عبادت کی بنیاد یہی ہے، عبادت کی روح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجہ کی محبت ہو، سب سے بڑھ کر کے وہ محبوب ہو، اور اللہ کے مقابلے میں اپنی عاجزی کا احساس ہو، اس بات کا احساس ہو کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے سب اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ ستودہ صفات ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے۔ یہی عبادت کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی محبت ہو، انتہائی انکساری کے ساتھ، انتہائی فروتنی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت ہو، اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری ہو۔ تو یہ محبت کلمہ طیبہ کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے۔ ایک مومن کا معیار اللہ اور اللہ کا رسول ہوتا ہے، اس کے تعلقات کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہوتی ہیں، اس کی پوری زندگی اسی رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ تو یہ وہ 7 شرطیں ہیں جو حقیقت میں جنت کی اس کنجی کے دندان ہیں،
اس کے بغیر کلمہ طیبہ کے اثرات اور اس کے ثمرات اور اس کے نتائج سامنے نہیں آ سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کلمے کو انہی شرطوں کے ساتھ قبول کیا تھا تو ان کی زندگی بدل گئی۔ ایسی جماعت اس دنیا کے سامنے آئی جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کی تعریف قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور جس نے اس تاریخ میں زبردست کارنامے انجام دیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کلمہ طیبہ کی ان اہم شرطوں کو ہم سمجھیں اور ان شرطوں کے مطابق اس کلمے کی تکمیل کریں، اسے اختیار کریں، تاکہ ہماری زندگی اس کے ثمرات اور اس کے اثرات سے ہمکنار ہو سکے اور دنیا اور آخرت میں ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان شرطوں کی تکمیل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔